الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موضع آخر: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات گرامی قدر، آپ نے شیخ محترم سے میری گفتگو کا عنوان سن لیا ہے، اور اب یہ عنوان اس قدر اور روشنی میں آ چکا ہے، یا اس عنوان سے جڑا ہوا پس منظر اتنا زیادہ لائٹ میں آ چکا ہے کہ ہمارے ملک کا بچہ یہ جان چکا ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کے حالات ادھر چند سالوں سے بنائے گئے، اور اسی میں کس طرح سے مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرات، ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہمارا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا دین ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت، کوئی گنا بہا چیز ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اس احساس کے ساتھ زندگی اگر مسلمان گزارے تو اس کے ایمان پر کوئی نگاہ غلط انداز ڈال بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے نقصان پہنچانے کا سامان کر سکتا ہے، لیکن مسلمان سے اس کا اپنا متاع ایمان چھین لے، اس کی دولت توحید کا سودا کر لے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مسلمانوں کا جذبہ ایمان تلوار کی دھار پر رقص کرتا ہے۔ ان کے بدن سے ان کی جان کو نکالنا آسان ہوتا تھا، لیکن ان کے ایمان کو نکالنا، ان کی توحید کو چھیننا، یہ ناممکن تھا۔ اس قدر ظلم و ستم کی حد کر دی جاتی تھی کہ مارنے والا خود تھک جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس لیے تجھ کو مارنا نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، اس سے زیادہ میں تجھے مار ہی نہیں پا رہا ہوں۔ تو سامنے سے آواز آتی تھی کہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جانا، اپنی توحید سے دستبردار ہو جانا، یہ میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں، یہ حوالے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں حوالے ہیں مسلمانوں کے، جنہوں نے کمال استقامت اور ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا ہے اپنے ایمان، اپنے توحید، اپنے عقیدے کو لے کر کے۔ لیکن آج وہی ایمان زر مبادلہ بن گیا، آج ہماری وہی توحید دشمنوں کی نظر میں خرید و فروخت کی چیز بن گئی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، اعداد و شمار آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔
آپ پریشان ہو جاؤ گے. مرتد ہونے والی صرف لڑکیاں مسلمانوں کی، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دھرم اور دوسرے دین کو اختیار کرنے والی لڑکیوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے. 8 لاکھ یا 9 لاکھ بتائے جا رہے ہیں. ہمارے کچھ بھائی بولتے مبالغہ ہے. جن لوگوں نے یہ اعداد و شمار بیان کیا ہے ان لوگوں نے میرج رجسٹرڈ میں جا کر کے تحقیق کیا ہے. وہاں جو بھی لڑکا لڑکی کو میرج کرنے کی درخواست دیتے ہیں ان کا نام لگا رہتا ہے اس میں. تو ہر ضلع میں باقاعدہ سروے کیا گیا ہے اور اس سروے کے مطابق یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی. میرے بھائیوں کیسے اس سے ہو گیا؟ اس سے بڑا حادثہ آج کی اس دور کا کچھ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا المیہ آج کے دور کا کوئی ہو سکتا ہے کہ مسلمان عقیدے توحید پر ایمان رکھنے والا یا رکھنے والی شرک کی طرف چلی جائے، روشنی سے تاریکی کی طرف، وسعتوں سے تنگی کی طرف؟ لیکن ایسا ہوا. اور اس کے پیچھے بہت ہی گہری سازش ہے. ہم اور آپ تو اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ایک مسجد بنا لی، ایک جماعت بنا لی، جڑے ہیں. لیکن ہمارا جو دشمن ہے وہ اس سے بہت آگے کی منصوبہ بندی کرتا ہے. وہ اس سے بہت آگے کی 50 سال کے بعد کیا کرنا ہے وہ آج ہی پلاننگ کر چکا ہے. آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہو سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کا پلان 100 سال پہلے بنا ہوا ہے اور اس کے لیے محنت کی گئی ہے. تب آج یہ نتیجہ ان کو مل رہا ہے، تب آج یہ رزلٹ ان کو مل رہا ہے. اور ہم اپنی دنیا میں مست ہیں. بس بچی کی شادی کرنی ہے دھوم دھام سے، لڑکے کو انجینئر یا ڈاکٹر یا کچھ بنا دینا ہے، کچھ دکانیں اور خرید لینی ہے، کچھ گاؤں کے کھیت وغیرہ خرید لینا ہے. بس اس کے باہر ہمارا دماغ نہیں جا رہا ہے، نہ تو ہماری تنظیموں کا جا رہا ہے. لہذا آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے لیے کام کیا ہے. اپنے نوجوانوں کو ٹرین کر کے، تربیت دے کر کے، ہتھ کنڈے سکھا کر کے تم کو مسلم لڑکیوں کو کیسے نام فریب میں پھنسانا ہے، تم کو مسلم بچیوں کو کیسے اپنا گرویدہ بنانا ہے، کیسے اپنے عشق و محبت کے جال میں اس کو پھنسانا ہے. یہاں تک آپ ان کی گفتگو سنو گے، جو لوگ میدان میں اتر کر کے اور کام کر رہے ہیں اور شکار کر رہے ہیں مسلم بچیوں کا، ان کی گفتگو سنو گے تو خود آپ ان کی گرویدہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہیں گے. اردو کے اشعار ان کو یاد ہوں گے، اردو کے اشعار یاد ہوں گے، اور اس طرح سے اٹریکشن ڈالتے ہیں. وہ اب کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کمپنیوں میں، کال سینٹروں میں ان کو مسلم بچیاں ملتی ہیں. ابھی میں اسباب میں وہ چیزیں لا رہا ہوں اور پھر اس طرح سے ان کا شکار کرتے ہیں. 9 لاکھ تعداد پہنچ چکی ہے، سلسلہ بھی جاری ہے. افسوس کی بات ہے وہ بچی جس کا اسلام کے مطابق نکاح کسی مسلم بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کلیجہ کٹتا ہے جب وہ 7 پھیرے لگاتی ہے غیر مسلم کے ساتھ، جب اس کی مانگ میں سندور ڈالتا ہے ایک ہندو، جب اس کے گلے میں منگل سوتر پہناتا ہے غیر مسلم، اور پھر اس بچی کے کوکھ سے مشرک پیدا ہوتا ہے. بات کتنی آگے جا چکی ہے، بات کتنی آگے جا چکی ہے. ایسے نامعلوم کتنی مسلم بچیاں دوسروں کا شکار ہو گئی. اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ اور زیادہ دردناک
اور زیادہ آپ کو ہلا دینے والا ہے. اگر واقعی آپ کے اندر دین کی، ایمان کی، قوم کی غیرت ہے، حس ہے، تو بچیوں کو ہمیشہ کے لیے ان سے شادی نہیں کی جاتی. ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی بیوی نہیں بنایا جاتا. ان سے شادی کی جاتی ہے اور پھر جب یہ ان کا پیٹ اس سے بھر جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر دوسروں کے ساتھ اس کو جانے پر مجبور کرتے ہیں، اس کو جسم فروشی کے دھندے پر مجبور کرتے ہیں. اور یہ تو اپنی کشتی جلا کے آ چکی ہے. اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا. اب اس کو پتا چل رہا ہے کہ وہ جس کو محبت سمجھ رہی تھی، پیار سمجھ رہی تھی، وہ تو فراڈ تھا، وہ تو دھوکہ تھا، وہ تو وشواس گھات تھا. یہ تو ایک چال تھی، ایک سازش تھی، ایک مفاد تھا جس کا مجھے شکار بنایا گیا. لیکن وہ اپنے سماج کو چھوڑ کے آ چکی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ چکی ہے، وہ اپنے بھائی اور اپنے محلے اور اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے آ چکی ہے. کشتی اس نے جلا دیا ہے، اب واپسی کے راستے اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے مجبوراً اس کو جسم فروشی کرنی پڑتی ہے. اتنی بچیاں فارن ممالک میں سپلائی کی جا رہی ہیں. باقاعدہ یہاں کے لوگ جا کے ان سے ملے ہیں، ان کا انٹرویو لیے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے. مجھے افسوس ہے اپنی بچوں کا. جب ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تب یہ ویڈیو بناتی ہیں، تب یہ لائیو آتی ہیں اور روتی ہیں، اپنے قوم سے مدد کی بھیک مانگتی ہیں، ہماری کچھ مدد کرو، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ویسا ہوا، میں لٹ چکی ہوں اور اب میرا شوہر مجھے اس طرح کے کاموں پر مجبور کر رہا ہے. میری قوم کے لوگوں میری مدد کرو. تیری قوم اب کیا تیری مدد کرے گی؟ کیا آپ تمہارا ساتھ دیں گے؟ سوچنا تھا، یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا تھا. آج آپ کو قوم یاد آئی، آج آپ کو دین یاد آیا، جس دین کو آپ نے اپنے پیروں کے نیچے روک ڈالا. آج آپ کو اپنی قوم یاد آئی، جس قوم کی غیرت کو آپ نے مسل دیا. آج آپ کو آپ کا سماج یاد آیا، جس کی عزت و ناموس کا تم نے غیروں سے سودا کر لیا. تکلیف ہوتی ہے تو یہ الفاظ نکل رہے ہیں میرے بھائیوں. بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسی کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ایسی کوئی ویڈیو دکھائی دیتی ہے جس میں مسلم بچی اس طرح سے رو رو کے فریاد کرنے لگتی ہے. لیکن یہ واقعہ ہے میرے بھائیوں، پانی سر سے گزر رہا ہے. کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے ان کے ماں باپ کا قصور بول سکتے ہو، لیکن قصور اس میں ہمارا اور اپنا بھی ہے. یہ تو ملت واحدہ تھی، ہم تو ایک خاندان کے مانند تھے. مغرب میں اگر کسی مسلمان کو کانٹا چوبھے تو نبی نے ایسا تصور دیا ہے قومیت کا، نبی نے تو ایسا تصور دیا ہے انسانیت کا کہ مشرق میں کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چوبھے اس کی پیسوں کو ہم کو اپنے پیر میں محسوس کرنا چاہیے. ایسا دل درد مند رکھنا چاہیے ہمیں. اور ایسے ہی ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے، اگر کوئی بچی غلط راستے پر جا رہی ہے تو ہم کو فکر ہونی چاہیے کہ اس راستے پہ نہ جائے، رک جائے، پہلے ہی اس کو روک دیا جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. پتا نہیں کیوں کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے اگر کسی کا گھر اجڑتا ہے. پتا نہیں کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے جب اس کا اپنا پڑوسی، اس کے اپنے رشتے دار میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تاکہ ان کو مزے لے کر کے بیان کرنا شروع کریں اور اپنے آتش حسد و انتقام کو ٹھنڈا کریں. یہ اچھی بات ہے. میں میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھو مسلم خاتون کیسی ہوتی تھی اور کیسا اس کا ایمان، کیسا اس کا جذبہ، کیسی اس کی استقامت ہوتی تھی کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی تھی. نہ تو حرص و آس کا داؤ اس کے اوپر کام کرتا تھا، نہ تو ہر کوئی ضرب اس کے اوپر اثر انداز ہوتا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی چیز اس کو ایمان، اس کو توحید سے ہٹا سکتی تھی. کہتے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جب مسلمان ہوئی تو ان کا شوہر کافر تھا. کہتے ام سلیم نے کہا کہ
مسلمان ہو جاؤ، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں اور اب اسلام سے میں نہیں ہٹ سکتی، کوئی چانس نہیں۔ تو اس نے ان کو چھوڑ دیا، یہ وہ چلا گیا۔ تو جب یہ اس سے آزاد ہو گئی تو مدینے کے اندر ایک صحابی تھے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار صحابی تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، کیونکہ بڑے بڑے خاندان انتظار کر رہے تھے کہ ابو طلحہ ان کو نکاح کا پیغام دے۔ انہوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ کہتے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابو طلحہ تمہارا بیڑا نہیں جم سکتا، تم ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جن کو میں مانتی ہی نہیں، وہ بڑے کے بنائے ہوئے بت کو تم پوچھتے ہو، میں اس اللہ کی پرستش کرتی ہوں جس نے اس کو اور اس کے بنانے والے کو بھی بنایا ہے۔ کیسے میں اور تم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ہمارا تمہارا میل نہیں ہو سکتا، ہماری تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، تم مشرک میں موحد، یہ آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اور کچھ نصیحتیں کی، اسے سمجھایا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور دھیرے دھیرے ان کا دل، ان کا ذہن اسلام کے سانچے میں ڈل گیا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اب ہمارا تمہارا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم، ام سلیم ابو طلحہ کو لے کے آ رہی ہے، ابو طلحہ کی پیشانی پر میں ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آئے مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کرا دیا۔ کہا ام سلیم اللہ نے مجھے نوازا ہے، باہر میں کیا دے دوں، فلاں باپ فلاں باپ فلاں باپ۔ کہتے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ کا اسلام یہی میری مہر ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نہیں کچھ چاہیے، یہ دے زواہرات یہ جوڑے وہ کچھ نہیں، آپ مسلمان ہو گئے، آپ کا اسلام یہی میرے لیے مہر ہے۔ یہ ہوتی تھی مسلم خواتین۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر کے مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت تک ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج یہ بچیاں اپنے پیار، اپنی محبت کے نشے میں اور کسی کے کو بھی اپنا دل دے بیٹھتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہیں۔ کیوں آخر ایسا ہوا؟ اس کی جو وجوہات ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ نوجوانوں کو ٹرینڈ کر کے میدان میں اتار دیا ہے فرقہ پرست تنظیموں نے، اور ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ تم کسی بھی لڑکی کا شکار کرو گے تو تمہیں ہم لاکھوں روپے دیں گے، رہائش دیں گے، شادی کر کے لاؤ اور وہاں پہ رہو۔ اور ایسا باقاعدہ میرج رشتہ آفس میں جب وہ جاتے ہیں اور جب دونوں کی درخواست پڑتی ہے تو فوراً اس کی تصویر لے کر کے اس کو وائرل کر دیتا ہے وہ ہندو، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے ایک لڑکی کا شکار کر لیا، اب میرا انعام تیار رکھو، ثبوت یہ ہے۔ یہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن اپنا ہی سکل ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا وجہ ہے کہ آج مسلم بچیاں غیروں کے جال میں پھنس کر اس طرح سے اپنے دین و ایمان کو ضائع کر رہی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ میرے بھائیوں، دینی علم سے ناواقفیت، جیسا کہ شیخ نے خطاب کیا۔ وہ اگر ان بچیوں کو دیا گیا ہوتا دینی علم تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ عصری علوم کے لیے پوری توجہ، پورا دھیان عصری علوم کے اوپر، لیکن دینی علوم کے نام پر ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم ایک ناظرہ قرآن پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کو دین آ گیا، تو قرآن اما پارا اس کا ختم ہو گیا، اس کا نورانی قاعدہ ختم ہو گیا اور اس کا قرآن شروع ہو گیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ دینی علم اس کو آ گیا۔ دینی علم یہیں تک محدود نہیں ہے،
کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، اسلام کا بیسک کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، صحابہ اور صحابیات کی سیرتیں کیا ہیں، انبیاء کے واقعات، اور بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جو ایک بچی کو اور ایک بچے کو آنا چاہیے۔ اگر یہ بنیادی علم ان بچوں کو مل جائے، صرف بنیادی علم کی میں بات کر رہا ہوں، تو ارتداد کے اس طوفان میں وہ نہیں رہیں گے، کوئی ان کو ان کے دین و ایمان سے نہیں ہٹا پائے گا، آپ یہ جان لیجیے۔ اس لیے آپ کی مسجدوں میں جو مکتب چل رہا ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے مکتب کا یہ جو نظام شروع کیا تھا، بہت دور تک ان کی نظر جاتی تھی۔ آج جن لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور رکھا اور ابتدائی تعلیم بھی دین کی نہیں دی اپنے بچوں کو، آج وہ بچے کس انداز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ بچوں کو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ باپ نے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا تو کرسچن سے شادی کر لیا اور اس سے شادی کر لیا۔ ایسے کیسے کتنے واقعات ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو جانے، اس کو آپ کو دینی علم سکھانا پڑے گا۔ دنیاوی علم ان بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے۔ وہ تو بتاتے ہیں آئنسٹائن کون تھا، یہ فارمولا کیسے حل ہوگا، وہ فارمولا کیسے حل ہوگا، گریویٹی کیا ہے، وہ سب چیزیں بتاتے ہیں۔ دین جو بچوں کو ملے گا انہی مکتبوں سے ملے گا۔ دیکھیے دینی تعلیم دینے کا نتیجہ کیا ہے، نہ دینے کا نتیجہ کیا، میں آپ کو بتاؤں۔ میں ایک مسجد میں خطابت کرتا ہوں، 2 دن خطبہ دیا تو ایک بزرگ بیچارہ آیا اور کہتا ہے مولانا صاحب ذرا والدین کے حقوق پر تقریر کر دیجیے، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، میرا بیٹا آپ کے خطبے میں رہتا ہے، ذرا والدین کے حقوق پر تقریر کر دیجیے تو کم سے کم اس کو کچھ شعور آئے، اس کو کچھ احساس ہو۔ تو میں بھی سنا، میں کہا بزرگ بیچارے بول رہے ہیں، کر دیا۔ جیسی ممبر سے اتر کر سنت پڑھ کے باہر نکلا تو نوجوان لڑکا ملا، اس نے کہا میرے ابا نے بولے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ بولا نہیں کیوں، کیا بات ہے؟ کہا نہیں وہ جو آتا ہے نا اس کو بس والدین کے حقوق پر ہی تقریر کرواتے ہیں۔ اب ایک کام کیجیے، اولاد کے حقوق پر تقریر کر دیجیے۔ بتا ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ آپ آؤ گے یہ موضوع آئے گا، یہ موضوع تھوڑی نہ اس طرح سے لوگوں کی فرمائش پر تقریر کریں گے۔ کہ نہیں، آپ والدین پر کیے تو اولاد کے حقوق پر تقریر کرو تاکہ پیرنٹس برابر ہو جائے۔ اس نے بتایا کہ ہمارے ابا والدین کے حقوق پر تقریر بہت کراتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ مجھ سے جو کوئی اتنی شکایت ہے میری تربیت انہوں نے کیا کی۔ کہتے میں نے زندگی بھر اپنے ابا کی صرف گالیاں سنی، امی کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، خون پہ گالیاں دے رہے ہیں، یہی میں نے آج تک اپنے ابا کا سنا ہے۔ اور کچھ پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، ایسے بس میں اتنا بڑا ہو گیا ایسے اتفاقی طور پر۔ اب بتائیے آپ، دینی تعلیم نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکے نے پہلے سے طے کر لیا کہ مجھے شادی کہاں کرنا ہے۔ آپ بولتا ہے بیٹا تیرے دادی کی زبان تھی، تیرے دادی کی زبان تھی، اور تو کہہ رہا ہے میں نے فیس بک پہ طے کر لیا اپنا رشتہ، وہ کالج میں پڑھتی تھی، وہ اسکول میں میرے ساتھ کلاس فیلو تھی میری، یہ کیا ہے، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو کہتا ہے بس ٹینشن مت لو، میں پلاسٹک سرجری آ گئی، میں دوسری نہ کروا دوں۔ ایسے مذاق اڑاتے ہیں بابا۔ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے مقام، ان کے مرتبے کو پہچانے جانے، تو دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ضروری ہے، نہیں تو پھر وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ذرا قرآن پڑھو، ماں باپ کو کتنے احترام کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کیا ہے قرآن نے کہ انہیں کفر تک نہ کہو۔ یہاں تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ابا تو کچھ سمجھتا نہیں ہے نا۔ آج جو گستاخیاں آپ دیکھتے ہو بچوں کی، ان کو بھی نہیں معلوم کہ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، وہ اس تک نہ کرو۔
اور محبت کا بازو ان کے لیے پھیلا دو، ان کی خدمت کرو، ان کی سیوا کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو دینی علم میں کوتاہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ جائیں، ان کو دین کا علم نہیں ملا، ان کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ملا۔ اگر دینی علم کی بنیاد مضبوط ہوتی تو ان کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح سے دوسری جو وجہ ہے، دوسرا جو سبب ہے کہ یہ بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، نوز باللہ، یہ مہنگی شادیاں ہیں میرے بھائیوں، یہ خرچی کی شادیاں۔ شادیوں کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس کا خرچ کم ہو، جس کا بجٹ کم ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اسلام کا تصور ہے، حدیث کے سند میں کلام ہے، لیکن دوسرے سندوں سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا افضل النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃً، جس شادی کا بجٹ کم ہو، خرچہ کم ہو، وہ سب سے برکت والی ہوگی۔ یہ تو اسلام آپ کو کسوٹی دیتا ہے، لیکن ہماری اپنی سوچ کیا ہے؟ نہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، پتا تو چلے ہمارا فائنانشیل اسٹیٹس کیا ہے، دنیا میں معلوم ہونا چاہیے۔ ابھی جو ہمارے پڑوسی نے کیا ہے نا، اس سے زیادہ خرچہ ہم کریں گے۔ انہوں نے 4 آئٹم چکن میں رکھا تھا، ہم 6 آئٹم رکھیں گے۔ انہوں نے 1 قسم کا سلاد بنوایا تھا، ہم 2-3 قسم کا سلاد بنوائیں گے۔ انہوں نے اتنا بڑا ہال بک کیا تھا، ہم اس سے بڑا ہال بک کریں گے۔ یہ مہنگی اور مہم، مطالبہ کرنا، سوال کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس نے شادیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہاں جس کو بیٹی کی شادی کرنی ہے، سال سے وہ بیچارہ اسی ادھیڑ پور میں رہتا ہے، اسی ادھیڑ میں رہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یعنی صورتحال کتنی سنگین ہے کہ لوگ ایسے مانگتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں، اپنا نہیں سوال کریں گے، اپنا تسبیح لے کر کے گرتے رہیں گے، بغل میں دوسرا آدمی بیٹھا رہے گا تو بولے گا نہیں حاجی صاحب کو کچھ نہیں چاہیے، یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، جب سے حج کر کے آئے دنیا بدل گئی ایک دم، ہاں صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، اب بچوں کا زمانہ ہے، اب ان کی نہیں چلتی، ان کی نہیں چلتی، بچوں کا زمانہ۔ بچہ کہتا ہے میرے پڑوسی میں میرے دوست کو 5 لاکھ ملا ہے، مجھ کو تو 10 لاکھ ملنا چاہیے، اب کار ملنا چاہیے۔ حاجی صاحب سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں، بس وہ اپنی عبادت میں لگا ہے، یہ پورے مطالبات، اور باقی یہ جو فرنیچر کے سامان ہے، فریج وغیرہ، الیکٹرانک سامان، تو سب دیتے ہیں، وہ تو آپ دیں گے۔ تو یہ دراصل رقم کا جو معاملہ ہے، یہ دراصل آپ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ بچے اگر بچہ نہیں چاہے، دیکھیے آپ کے بچے کو بچے کے ساتھ رہنا ہے، حاجی صاحب کے ساتھ تو رہنا نہیں ہے، بچے ہی کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اس کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ خوش رہے گا تو آپ کی بچی تو عیش و عشرت کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی، سب کچھ تو ہے اللہ کا دیا ہوا، سب کچھ ہے، تو پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ پھر مانگتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سچا واقعہ، کوئی مطالبہ، کوئی سوال، یہ دوسرا واقعہ ہے، نہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس کیا نہیں ہے، بس آپ ایک کام کرنا، ہمارے باراتیوں کی خاطر توازو اچھے سے کر دینا، ہمارے باراتی خوش ہو کے آنے چاہیے آپ کے ہاتھ سے۔ اچھا اتنی سی بات، ہاں بس اتنی سی بات، باقی تو سب ہے اپنے پاس۔ دوسرے بیچارے نے اپنی پوری کمائی لگا دی کھانے میں، انتظام و انصراف میں، اور جب بارات آئی، جب بارات آ کے پہنچی کہ اب نکاح ہونا چاہیے، تو لڑکی کے باپ نے کہا نکاح پڑھوا دیتے۔ ارے ابھی آپ نے کچھ دیا نہیں، کہا کیا؟ ہاں ارے کچھ تو مطلب موبائل وغیرہ کچھ دینا چاہیے نا، آپ کو کیش وغیرہ کچھ دیا نہیں، اور آپ بولے نکاح پڑھوا دو۔ ارے بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ صرف جو ہے کھانے پانے کا انتظام کر دینا، میں نے تو اچھا سے اچھا انتظام کیا ہے۔ کہا دیکھیے اب ہم نے نہیں کہا تھا، یہ ہماری شرافت تھی کہ ہم نے نہیں مانگا، ہاں یہ ہماری شرافت تھی کہ ہم نے مانگا نہیں، تو آپ کو دینا بھی نہیں چاہیے، ایسے فری میں لا کے بٹھا دو گے، یہ کون سی بات ہوئی؟ ارے یہ ہماری انسانیت تھی، شرافت تھی کہ ہم نے آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، لیکن آپ کو تو اپنے طرف سے کرنا چاہیے تھا کچھ، 3 لاکھ 2-3 لاکھ تو کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ دیکھیے لائیے کچھ دیجیے، نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔
آپ کے رشتے دار وغیرہ آئے 1 لاکھ سے 1 لاکھ مل جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں. اس طرح سے شادیاں مہنگی ہو گئی, لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اور ادھر جب اس کا چکر کسی سے چل جاتا ہے, اس کی ملاقات کسی سے ہو جاتی ہے, تو اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو صرف لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے. وہ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ غیر مسلم. یہ بچے بھی بیچاری پریشان ہے کہ میرے ابا رشتہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہے, روز آتے ہیں, وہاں سے نہ یہاں سے نہ, کہیں سے کچھ بن نہیں رہا ہے. ایک کام کرتی ہوں, اسی کے ساتھ رشتہ بنا لیتی ہوں. ایسے نہ معلوم کتنی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی. کیوں؟ ان کے ماں باپ کو رشتے نہیں مل رہے تھے. جو مل رہے تھے وہ سب انٹرنیشنل بھکاری لوگ تھے, جو کہ لمبے چوڑے مطالبات تھے, ہمیں اتنے چاہیے, ہمیں اتنے چاہیے, ہمیں اتنے چاہیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائی. اس نے ہماری بچیوں کو مجبور کیا ہے غیروں کے ساتھ جانے کے لیے اور اپنا دین و ایمان برباد کرنے کے لیے. یہ ماں کی شادیاں. اسی طرح سے ایک تیسرا سبب ہے مخلوط تعلیم. لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ ایک کلاس روم میں اور ایک اسکول میں پڑھنا, ان کا یہ بھی سبب ہے. کلاس روم میں ادھر لڑکے بیٹھے ہوئے, ادھر لڑکیاں بیٹھی ہوئی. ٹیچر پڑھاتا ہے تو ٹیچر کے پڑھانے کے دوران ہی بہت کچھ پیام اور پیغام چلتے رہتا ہے. اور پھر ٹیچر گیا, کلاس خالی ہوئی, پھر وہ بچے آزاد ہیں. اور پھر روزانہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ جب ایک ہی روم میں اتنے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھیں گی اور ایک ہی ساتھ راہداری سے آئیں گی, جائیں گی, راستہ طے کریں گی, تو آپ بتائیے وہ اتنی متقی اور پرہیزگار نہ تو وہ لڑکے ہیں نہ تو لڑکیاں ہیں. اتنا زیادہ شریف کوئی نہیں ہے. پھر وہ ان کے درمیان ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مخلوط تعلیم سے موقع ملتا ہے اور عشق اور محبت اور لو اور پیار کے فتنے وہاں پیدا ہوتے ہیں. اور اب تو بہت مہذب نام دے دیا گیا ان سارے فتنوں کا, کیا؟ گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ. ایک مسلمان لڑکا بیچارہ اتنا اچھا خاصا تھا, وہ کالج میں گیا تو ایک دم سب داڑھی سب چھلا اڑا کر کے بولے مولانا کو بیوقوف سمجھتے ہیں, سب داڑھی رکھ کر کے سب سبحان اللہ الحمدللہ وہ بیوقوف سمجھتے ہیں. اور خود اپنے مسلمان لڑکے سب اسی رنگ میں رکھ گئے تو میں اکیلا کیا کروں. ناز کیا اس پر جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں, ناز کیا اس پر جو بدلا ہے زمانے نے تمہیں, مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. میرے بھائیو افسوس کی بات ہے, اپنے کلچر, اپنی تہذیب اور اپنے عقیدے کو آپ اس طرح سے جا کر کے, ہمارا نوجوان بچہ جو مسجدوں میں آ کے خطبہ سنتا ہے وہ کالج میں جا کر کے بدل جائے, یونیورسٹی میں جا کر کے بدل جائے. ارے اس کو تو اپنے تہذیب کا, اپنے ثقافت کا کھلے بن کر مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ تم لوگوں کی نظر میں اگرچہ دنیا نوسی ہے, اگرچہ رجعت پسندی ہے, لیکن میرا دین مجھے یہ دیتا ہے, اس لیے مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور ایسے ہیں اللہ کے بندے جو یونیورسٹی اور کالج میں جا کر کے بھی بدلتے نہیں ہیں, وہ اپنے تہذیب اور اپنے کلچر کو لے کر کے چلتے ہیں. اور اگر کلاس روم میں پروفیسر اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس سے فائد بھی کرتے ہیں. ایسے بھی بچے ہیں, ایسے بھی بچے ہیں. چراغ تک کچھ نہیں گیا ہے, روشنی کی کرن کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں میں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان اسکولوں کے بھروسے پہ نہ رہیے, آپ ان کالجوں اور ان یونیورسٹیوں کے بھروسے پہ نہ رہیے. یہ مت سوچیے کہ وہاں بھی دینیات کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت آپ خود کیجیے, ایسی تربیت کیجیے, ایمان اور عقیدے کو ایسا اسے پلا دیجیے کہ وہ کہیں بھی جا کر کے کسی بھی چیز سے متاثر نہ ہو, کسی بھی چیز کی چمک دمک اس کو مسحور نہ کر سکے. ایسا اس کا عقیدہ, ایسا اس کا دین, ایسا اس کا منہج بنائیے آپ. آج سب سے بڑا فتنہ تو انہی تعلیم گاہوں میں ہے. سب سے بڑی برائیاں تو یہیں پر جنم لیتی ہیں. آپ بتائیے ان بچیوں کو اسکولوں میں کہتے ہیں بولو, بولنا آپ کا حق ہے. بچیاں تم بولو, تم کو دبایا گیا ہے آج تک, تم کو پسپا کیا گیا آج تک,
तुम बोलो तुम आजाद हो, तुम मर्दों से बिल्कुल कम नहीं हो, क्योंकि बोलना तुम्हारा हक है। फिर वो अपने ससुराल में जाती है, खूब बोलती है और तलाक लेकर के घर पे आ जाती है। ससुर जी बोले उससे भी बोलना शुरू की, शोहर बोला उससे भी बोलना शुरू की, सास बोलने लगी उससे भी बोलना शुरू की। क्यों बोलो? क्योंकि बोलना तुम्हारा हक है। ये तालीम दी जाती है स्कूलों में। ये नहीं कि बच्चियां तुम पर्दे में रहो, हिजाब में रहो और हर जगह जुबान नहीं खोलनी चाहिए, जहां जरूरत हो वहां को ये तालीम देना चाहिए। आप देखिए कितनी फेमिनिज्म कितना ज्यादा बढ़ रहा है। और एक वजह ये भी है कि ये मखलूक तालीम मौका दे रहा है, किस चीज का मौका दे रहा है? ये गैर मुस्लिमों से राहो रस्म बढ़ाने का। इसलिए मुसलमानों के इदारे बच्चियों के अलग और बच्चों के अलग होने चाहिए। कितना ज्यादा कोई कहे नहीं हमारे यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, कुछ गलत नहीं हो सकता, सीसी कैमरा लगा हुआ है, इतने देर क्लासरूम को कौन चेक करता है? और फिर गैलरी में आना जाना, फिर गार्डन में जाकर के बैठना, फिर घर से लेकर के स्कूल तक जाना, कोई निगरानी कर रहा है। इसलिए आपकी बच्ची स्कूल में पढ़ती है, ले जाकर के छोड़िए, फिर जाकर के लाइए उसको अकेला जाना आना, क्लासेज, स्कूल। मेरे भाइयों, अगर फितनों से बचाना है तो ये करना पड़ेगा, इतना ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हवा की कोट सी लहर आएगी और तब क्या हो जाएगा? अच्छों ने अपनी बच्चियों को बेराह होते देखा है, जिसके बारे में तस्वीर नहीं कर सकते थे। इसलिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक वजह ये भी है कि मखलूक तालीम की वजह से ये जो है इब्तिदाअ का फितना पैदा हुआ है। इसी तरह से मेरे भाइयों, मोबाइल का फितना, ये मोबाइल जो हम अपनी बच्चियों को दे देते हैं, ये मोबाइल जो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, क्यों? अरे इसको प्रोजेक्ट पूरा करना रहता है, अरे इसकी तालीमी जरूरतें हैं, इससे राब्ता करना रहता है। ठीक है, सारी जरूरतें हैं, लेकिन अगर आप उसकी निगरानी नहीं कर सकते, अगर आप उसके ऊपर वास नहीं कर सकते, तो फिर मोबाइल देकर उसको बर्बादी के रास्ते पर मत जाइए। आपने मोबाइल दिया अपनी बच्ची को, उसको कॉल आई और उठ के जा रही है, तो आप बोले कहाँ जा रही है? इससे बात करना, यही पर बात करो। क्यों तुम जाकर के अकेले में बात करना चाहती हो? और ये क्या, आप बाहर हैं, घर में बच्ची है, फोन कीजिए, उसको बोलिए हम जब घर में रह रहते हैं तो तेरा मोबाइल क्यों इतना बिजी आता है? क्यों बिजी आता है? एक आदमी बेचारा सोते नहीं इस तरह से, आप देखो मेरा मोबाइल देख लो, मेरा मोबाइल देख लो। देखा तो सब लड़कियों के नाम, लेकिन बार बार फोन आ रहे, घंटों घंटों बात कर रही है। फिर एक बार एक उसकी सहेली के नंबर पे लगा दिया, उधर से लड़का बोल रहा था। मतलब लड़कों के नाम लड़कियों के नाम पर से होते, ऐसे भी धोखा होता है। लड़कों के नाम लड़कियों के नाम पे से होता है। इस तरह से बच्चियां अपने माँ बाप को धोखा देती हैं। मोबाइल में बच्चियां घर में, आपने पूरी तरह से पर्दे का, सब चीज का एहतमाम किया हुआ है, लेकिन हाथ में मोबाइल दे करके सारे हिजाबात आपने हटा दिए। इसलिए उसकी गैलरी चेक करो, उसकी हिस्ट्री चेक करो, और कहो कि पासवर्ड हमको बताओ, तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड क्या है? पासवर्ड सीक्रेट नहीं। इतना अगर आप ध्यान दे सकते हैं, इतना आप अगर वाच कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, आप बचा ले जाएंगे, आप तरबियत कर ले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं, हमारी बच्ची माशाल्लाह बहुत नेक है और किसी की कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना ज्यादा भरोसा अपने बच्चों और बच्चियों पर, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ मकामात पर देखा गया है, पड़ोसी ने आगे कहा कि भाई देखिए अपनी बच्ची के ऊपर ध्यान दीजिए, हम कुछ चीज मैं देखा हूँ। अरे कैसी बात आप करते हो, मेरी बेटी को इल्जाम लगा है, आपको पता है 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, हाँ, तो बगैर जो है कुरान की तिलावत किए हुए घर से बाहर नहीं निकलती। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, देखिए अब इस तरह की बात दोबारा मत कीजिएगा। आप समझ रहे हैं, बेचारा खैर खाई में गया, कुछ देखा उसने, खैर खाई में गया कि मेरे पड़ोसी है, बच्ची गलत रास्ते पर ना जाए, तो उसके ऊपर बिगड़ गए। कैसी बात करते हो, इल्जाम लगाते हो मेरी बेटी के ऊपर। यार इस तरह से हो रहा है, इतना ज्यादा भरोसा। मैं तो बोलता हूँ वो चादर ओढ़ के
سوئی ہیں تو چادر بھی کھینچیے، دیکھیے اندر موبائل چل رہا ہوتا ہے، چادر اوڑھ کے اندر موبائل چلتے رہتا ہے. تو بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے میرے بھائی، ورنہ اس موبائل نے بہت سارے فتنے جنم دیے ہیں، بہت ساری تباہ کاریاں معاشرے پر لائی ہیں، اور اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. سارے رابطے، باتیں، چیٹنگ، SMS، اسی سے ہوتا ہے ساری چیزیں. جو چیزیں ملاقات، جب ملاقات تو ناممکن اور محال ہوا کرتی ہے، تو ساری ملاقاتیں یہ موبائل کرا دیتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ موبائل کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچایا جائے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، فلم، ٹی وی، سیریل اور ڈرامے یہ جو چل رہے ہیں، اور بہت زیادہ شہرہ ہے ان فلموں کا، سیریلوں کا، ڈراموں کا. اور ایک بہت بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ ہمارے جو پر ہے اسلامک سیریل ہے، اسلامی ڈرامہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سیریل بھی اسلامی ہوتا ہے. یہ جو پڑوسی ملک والے بناتے ہیں، ہمارے ملک میں جو بنتے ہیں سیریل، اس میں سب بے حجاب عورتیں، لڑکیاں، اور جو بھی سیریل ہوتا ہے اس میں عشق اور محبت کی کہانی بتائی جاتی ہے. اب اس میں ذرا سا کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام ہو سن رہے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ سن رہے ہیں، مسلمانوں کے نام ہے تو کہتے ہیں اسلامی سیریل ہے. خود دیکھتی ہیں اور دوسروں کو بھی تبلیغ کر دی کہ آپ بھی دیکھیے، ارے دوبارہ دیکھیے نا، بہت مزیدار ہے. اور ابھی تو آیا تھا یہ لاک ڈاؤن میں ایک سیریل آیا تھا، ایک مسلم ملک نے بنایا تھا. تو رمضان کے مہینے میں کچھ مسلم نوجوان سوال پوچھ رہے تھے کہ مولانا صاحب کیا تاک رات میں وہ سیریل دیکھ سکتے ہیں؟ اور چشمہ پیدا ہوتا ہے، ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، دیکھو کہ تو جوش پیدا ہو جاتا ہے. تو کیا ہم تاک رات میں قرآن نہ پڑھتے ہوئے، نوافل نہ پڑھتے ہوئے، کیا وہ لے نہ کرتے ہوئے سیریل دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہ قوم اب ایمانی جذبہ اب سیریل دیکھ کر کے پیدا کرے گی. قرآن حدیث سب ایک دم بیکار ہو گئے، اب سیریل سے انقلاب لایا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ڈراموں سے انقلاب لایا جائے گا. تو ضرور انقلاب کیسا ہوگا؟ اب یہ سیریل، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ذہن سازی کرتے ہیں. آپ بچپن سے جو بچیاں سیریل دیکھ دیکھ کے آئی ہیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کے جوان ہوئی ہیں، پڑھی ہیں، تو کیا ان سیریلوں میں ہے؟ وہی عشق، محبت، پیار، وہی لو اسٹوریاں، وہی اسی طرح سے ذہن بن جاتا ہے. جو کچھ دیکھتی ہیں اپنی دنیا میں وہی کرنا چاہتی ہیں، جو کچھ دیکھتی ہیں ویسی ہی دنیا میں چاہتی ہیں، ویسا ہی سنسار چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہے کہ ہم کو بھی چاہنے والا کوئی ہو، ہم کو بھی پیار کرنے والا کوئی ہو، ہم کو بھی خون کرنے والا، محبت کی باتیں کرنے والا کوئی ہو. اور میرے بھائیوں، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب جوان ہوتی ہے بچے یہ سیریل، یہ ڈرامے دیکھتے کر کے، تو پھر وہ وہی کرتی ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف لگا دیا ہے. ماں، ابھی یہ شیخ بتا رہے تھے کہ ماں کو جو ہے کھانا پکانا ہے، بچے کے ہاتھ بیٹھ تھما دیا. اچھا، ماں کو جو ہے اس کو بھی کچھ کرنا ہے، اس کے اوپر واٹس ایپ وغیرہ بات کرنا ہے، تو ایک موبائل بچے کو تھما دیا. اب وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے، وہ انگلی اس پہ لگاتے ہیں، بدلتا رہتا ہے، تو کوئی خوب مزہ آتا ہے. تو بالکل نہیں رہیں گے. تو وہ بچپن سے ہی بچوں کو موبائل کا عادی بنا دیا جاتا ہے. اور سیریل، ڈرامے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیریل، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف تفریح تباہ کے لیے ہوتی ہیں. وہ ذہن سازی کرتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے. ایک مسلمان لڑکا ایک نکاح میں گیا تو اپنی امی سے کیا پوچھتا ہے؟ امی یہ پھیرے کب لگیں گے؟ امی پھیرے کب لگیں گے؟ یہ دنیا منگل سوتر کب پہنائے گا؟ کیا اس نے دیکھا ہے وہی سیریل میں؟ اس نے دیکھا ہے وہی فلموں میں؟ وہ سمجھتا ہے نکاح اس سے ہوتا ہے، شادی اس سے ہوتی ہے. اور ایسے ذہن سازی کرتے ہیں. آپ ابتدا کہہ رہے ہو، بچپن کے اندر ذہن میں جو چیز بٹھا دی جاتی ہے وہ زندگی بھر رہتی ہے. دیکھو یہ مشنری جو اسکولیں ہیں نا، اعلیٰ تعلیم اور معیاری تعلیم کے لیے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے کہ میرا بیٹا کانوینٹ میں پڑھتا ہے. وہ جو بھی 50,000 1 لاکھ جو بھی فیس ہے تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارا بیٹا انگریزی اچھی ہو جائے گی، کیریئر بن جائے گا اس کو. لیکن
कैसे धनसाजी करते हैं। कहते बेटा कहो अल्लाह चॉकलेट दे, अल्लाह चॉकलेट दे, तो लड़का कहता अल्लाह चॉकलेट दे, तो कुछ नहीं। कहते बेटा कहो यीशु मसीह चॉकलेट दो, तो जैसे ही लड़का कहता है यीशु मसीह चॉकलेट दो, ऊपर एक रहती है वहीं से चॉकलेट गिराती है। देखो तुमने यीशु मसीह कहा तो फौरन तुमको चॉकलेट मिल गई, और तुमने अल्लाह कहा तो चॉकलेट नहीं मिला। ऐसे तो बच्चा छोटा क्या जाने, उसके जहन में तो यही पड़ेगा ना कि हाँ यीशु मसीह खुदा है, वो देते हैं। इस तरह से स्कूलों में और इस तरह से फिल्मों से और इस तरह से सीरियल से जहन साजी की जाती है बच्चों की। आप ये जान लीजिए वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, जो कार्टून जो बच्चे देखते हैं ना, कार्टून टॉम जेरी, ये सब जहन साजी करते हैं बच्चों की, बच्चों का माइंड बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं उनको। कुछ बच्चे रहते हैं मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर एक कोई आता है उनको बचाने के लिए। तब ये बच्चे भी कहीं कुछ वो हुआ तो बुलाते मुसलमान बच्चे के, बुला उसको बुला, वो आएगा हमारी मदद करे, ऐसे आता है फिल्म में। आप समझ रहे हैं, जहन साजी कर रहे हैं। इसी तरह से लड़कियों का नौकरी और जॉब करना भी ये इब्तिदा का एक सबब है। लड़कियां जो जरूरत है तो, और अगर जरूरत नहीं है सिर्फ जो है पैसे कमाने के लिए कि शोहर कमाएगा मैं भी कमाऊंगी तो ज्यादा पैसा आएगा, अगर शोहर की कमाई से पूरा हो जा रहा है, या ठीक है आपके अब्बा की कमाई से पूरा घर चल जा रहा है, तो बेटी अगर से पढ़ ली उसको जॉब करने की क्या जरूरत है। अल्लाह ने कमाई और माल का बार बच्चियों के ऊपर नहीं डाला है, औरतों के ऊपर नहीं डाला है, उसका जिम्मेदार अल्लाह ने मर्दों को, अगर वो बेटी है किसी के तो बाप के ऊपर, अगर वो बीवी है किसी तो शोहर के ऊपर। लेकिन पैसे की लालच में माँ बाप से मांगना ना पड़े, और फिर जॉब करूंगी पैसा मिलेगा तो अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगी। अब वो कंपनियों में काम कर रही है, जिस बस में बैठ के जाती है उसमें हिंदू मुस्लिम सब है, उधर कंपनी में भी उसका बांस गए मुस्लिम। अब वो बहुत सारे मसले रहते हैं, अपनी जान बचाने का मसला, अपनी तनख्वाह बढ़वाने का मसला, तो इस नाते भी जो है। अब आप बताइए जब उठना बैठना एक साथ और गाड़ी में जाना एक साथ, कंपनी में काम करना एक साथ, तो आग और पेट्रोल जब एक साथ रहेंगे तो आग तो लगेगी। इसलिए बहुत सारी लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां जो जॉब करती थी, वो अपनी कंपनी में किसी गैर मुस्लिम से उनका ताल्लुक बन गया, उनका रिश्ता बन गया, और उन्होंने उनके साथ निकाह कर लिया, शादी कर। ये भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है मुस्लिम बच्चियों का जॉब करना। मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम औरतें, अगर उनको जरूरत लायक है, अगर उनके घर में परेशानियां हैं, अगर उनके घर के हालात खराब हैं, कमाने वाला और कोई नहीं है, तो किसी ऐसी जगह करें जहाँ लेडीज हो, खवातीन हो, किसी लेडीज स्कूल में टीचर बन जाए, किसी जो है ऐसी जगह पर जाकर के जॉब करें जहाँ सब लेडीज हो, औरतें हो, हिजाब के साथ काम करें, पर्दे के साथ काम करें, मर्दों के साथ इख्तिलाफ ना हो, तो इस्लाम उनको नहीं रोकता है। लेकिन मर्दों के शाना बशाना काम करना, उनके साथ जॉब करना, ये चीज, इस चीज ने मौके पैदा किए गए मुस्लिमों के, मुस्लिम बच्चियों से राहो रस्म बनाने के और उनको अपने नामे भरे में फंसाने के। इसी तरह से मेरे भाइयों शेख ने उसकी तरफ इशारा किया है कि असल में दोनों मौजूदा कहीं कहीं आके मिल जाता है। ख़वातीन के लिए मसाजिद का दरवाजा बंद है, मस्जिद में खातून नहीं, औरतें नहीं आ सकती। ये हमारे पास भाइयों का ये फिक़ही मसला है कि मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए बंद। क्यों बंद? इसलिए कि फितना पैदा होगा, इख्तिलाफ होगा, बुराई हो सकती है। जॉब कर रही है तो फितना नहीं पैदा हो रहा है, कॉलेज में जा रही है तो फितना पैदा नहीं हो रहा है, शॉपिंग करने जा रही है तो फितना पैदा नहीं हो रहा है, और दुकान पे जा करके गैर महरम से 1 रुपया कम कराने के लिए आधा घंटा झिकझिक कर रहे हैं, तब तक फितना पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, जलसों में आने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए कहते हैं फितना मस्जिद में औरत नहीं जा सकती। ये मसला है। इसलिए इन खवातीन को दीन मालूम ही नहीं होता, इसलिए इख्तिलाफ के का जो तनासुब है उसमें औरतों की तादाद ज्यादा है, मर्दों की तादाद बहुत कम है। आप समझ रहे हैं मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में
خواتین آتی تھی، نبی کا خطبہ سنتی تھی، تقریر سنتی تھی، یہاں سے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، یہاں فتنوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہاں اسلام دشمنوں کی چالوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن مساجد کے دروازے کو عورتوں کے لیے بند کر کے ان کا راستہ بند کر دیا گیا. وہ چارج کہاں ہوگی؟ ان کا ایمان کہاں تازہ ہوگا؟ ان کو دینی تحریک کہاں سے ملے گی؟ ان کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ان کی تذکیر کیسے ہوگی؟ بند ہے. گھر میں کیا ہے؟ گھر میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، سیریل ہے، میگزین ہے، وہی سے کی تربیت ہو رہی ہے، وہی سے کا ذہن بن رہا ہے. جہاں چشمے صافی جہاں سے بہ رہا ہے وہاں تو ہم نے بند کر دیا، اور گھروں میں ساری چیزیں الاؤ ہیں. شاپنگ جا سکتی ہے، مارکیٹ جا سکتی ہے، جاب کرنے جا سکتی ہے، وہ وہاں ممنوع نہیں، یہاں ممنوع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے خواتین کو زیادہ سے زیادہ پسینوں میں لانا چاہیے پروگراموں میں، اور اسی طرح سے جمعہ کے خطبے میں خاص طور پر خواتین کو ضرور لانا چاہیے. ایک جو ہے سبب یہ بھی ہے کہ خواتین کو مسجدوں کے اندر نہیں لایا جاتا اور ان کی تذکیر نہیں ہو پاتی، اس لیے دین سے ان کا رشتہ جو دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا تھا وہ مزید کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک جھٹکے سے ٹوٹ جاتا ہے. ان کو دین ایمان کی کچھ عشق اور محبت کا نشہ جب ان کے اوپر سوار ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ایسی تکنیک بتائی جاتی ہے کہ تم ایسا ایسا کرو، تمہاری محبت میں پاگل ہو جائیں گے. پھر وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو ہم کو تمہارے دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ہم کو تمہارے دلچسپی ہے. لیکن جب اس کو پوری طرح سے اپنے شیشے میں اتار چکا ہوتا ہے تو اچانک کیا کہتا ہے، میرے ماں باپ تم کو قبول نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، اس لیے کام کو دھرم پریورتن کر لو، تم جو ہے دھرم بدل لو، آ جاؤ، تو میرے گھر والے قبول نہیں کریں گے، اتنا میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں، تم اتنا میرے لیے قربانی نہیں دے سکتے. جذباتی ہر بار استعمال کرتا ہے، پھر وہ اپنا دھرم پریورتن بھی کر لیتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے گھر والے اس کو ایکسپٹ کریں نہ کریں، لیکن وہ تو اس کے نکاح میں جا چکی ہوتی ہے، اس سے شادی ہو چکی ہوتی ہے، پھر بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے گھر میں دینی ماحول کا نہ ہونا، گھروں میں دینی ماحول نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، بچوں کے لیے پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، صبح شام ٹی وی چل رہا ہے. گھروں کے اندر اگر دینی ماحول ہو، گھروں کے اندر اگر دینی فضا ہو، سب لوگ نماز پڑھیں اور سب کو نماز پڑھائیں، اور گھروں میں دین کی باتیں ہوں، بچیاں باہر جائیں حجاب سے جائیں، اور خیر محرم سے ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو، تو دینی ماحول گھر میں رہے گا اور دینی تربیت رہے گی، تو اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوں گے. دیکھیے آپ بچوں کو بھی باقاعدہ یہ پوچھنا چاہیے کہ تم نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. باپ گھر میں آیا، اس کو پوچھنا چاہیے سب نے عشاء کی نماز پڑھ لیا ہے؟ ہاں سب نے پڑھ لیا. لیکن اپنا پڑھے رہیں گے تب نا. اب بچہ پڑھ کے پوچھ رہے ابا آپ پڑھے ہو، تو اب وہ اپنا خود ہی نہیں پڑھے تو کیا پوچھیں گے. ایک صاحب سے نماز کے بارے میں کہنے لگا تو بولنے لگے میں نہیں پڑھ پاتا، لیکن میں گھر پہ میں نے سب کو بول دیا پڑھنے کے لیے، گھر پہ میرے ماشاءاللہ بہت اچھا نماز ہو رہی ہے، لیکن میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، تھوڑا دماغ زیادہ ہے، دھندا بڑا ہے، اس لیے نہیں پڑھ پاتا ہوں. میرے بھائیوں آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ کے آپ چھوٹ پاؤ گے، لگا دکان 3-4 دکان آدمی تھے، پگار سب کو دن تک نہیں رہتی، روزانہ اتنا کٹا نور تھا تو نہیں پڑھ پاتا تھا نماز. تو تھوڑا سا میرے لیے گنجائش کر دی جائے تو کیا گنجائش ہو جائے گی؟ کیا اللہ سنے گا؟ کہیں اللہ جب نہیں سنے گا تو یہاں آپ کس کو سنا رہے ہو؟ یہاں آپ ہم کو ان کو مطمئن کر لو کہ بھائی آپ کا کام بہت زیادہ بہت بزی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے آپ نہیں بچ پاؤ گے. اس لیے مصروفیت آپ تو اسی لیے پیدا کیے گئے ہو عبادت کے لیے، اور اسی کے لیے ایک سوز آپ پیش کر رہے ہو، بہانے پیش کر رہے ہو. تو گھر میں اور بچے کو بھی مسجد میں گھر کی عورتیں بھیجیں نماز پڑھنے کے لیے، جاؤ نماز پڑھنے، اذان ہوگی رکھو موبائل بند کرو ٹی وی، جاؤ نماز کے لیے. اچھا ہاں کبھی کبھی اس کو فالو بھی کریں، پھر کچھ بچے کیا ہوتے ہیں موبائل جیب میں رکھ کے کہتے ہیں میں مسجد جا رہا ہوں، جاتے 5 ٹپری پہ 15 منٹ موبائل چلاتے ہیں، پھر آرام سے آتے کہتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے،
بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو گھروں کے اندر دینی ماحول کا ہونا بھی نہ ہونا بھی ایک سبب ہے ارتداد کے پھیلنے کا. اسی طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی, لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ دوستی, غیر مسلم لڑکوں کے. میرے بھائیوں یہ دوستی تعلق ایک الگ چیز ہے. دیکھیے آپ کا بزنس سرکل ہے, غیر مسلموں سے بھی آپ کا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دوستی محبت یہ صرف مسلمان سے, یہ صرف اہل ایمان سے. لیکن دوستی ہوتی ہے اور پھر لڑکوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور سب کا ایک دوسرے گھر میں آنا جانا رہتا ہے, تو لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی بہنوں سے بھی دوستی ہو جاتی ہے, پھر ان کی دوستی ان لڑکوں کے بہنوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہ پورا اس طرح سے چلتا ہے اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے. پھر ٹھیک ہے, آپ موبائل نمبر آپ دیجیے, آپ موبائل نمبر دیجیے, اور موبائل نمبر تو ویسے بھی مل جاتے ہیں. کہیں بھی عورتیں جاتی ہیں کہ ہمارا اگر موبائل ریچارج کر دو, تو دیکھیے وہ موبائل نمبر لکھ لیتا ہے. پھر وہ آتا ہے, وہ RSS کا بولتا ہے کہ لڑکیوں کا موبائل نمبر رکھ دے, پھر دے دیتا ہے. پھر وہ اس طرح سے موبائل نمبر حاصل کیے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, بہت گہری سازش ہے. یہ پورا پلان ہے, پورا خاکہ ہے. اس خاکے کے تحت یہ مسئلہ کریٹ کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے. تو خواتین کی جو ہے گھر میں غیر مسلموں کے ساتھ دوستی, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ارتداد کے پھیلنے کا. اسی طرح سے علماء کرام کا اس موضوع پر منبر و محراب سے آگاہ نہ کرنا. میرے بھائیوں, ابھی تو خیر ہونے لگا, لیکن ایک طویل زمانے تک خاموشی رہی. اس طرح سے ارتداد کا فتنہ پھیلتا رہا, اس طرح سے لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتی رہی. لیکن ہمارے علماء نے, ہمارے خطبہ نے منبر و محراب سے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا. میں خاص طبقے کی بات کرتا ہوں. الحمدللہ ہم لوگوں نے جتنا بات کیا ہے, ہمارے علماء نے جتنا بات کیا منبر و محراب سے, ہم نے دوسرے لوگوں کو یہاں نہیں دیکھا. ہمارے جلسوں میں بھی اب یہ موضوع چھیڑا جانے لگا ہے اور کئی سالوں سے چھیڑا جانے لگا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. لیکن دوسرے لوگوں کا میلاد آ رہا ہے تو ایک مہینہ پہلے سے میلاد کے اوپر مولوی چھاپ اڑاتا ہے میلاد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. میلاد گزرا تو محرم کے انتظار, یہاں ہے جو محرم کو پورا دم تیار کر کے بیٹھا ہے. یہ محرم گزرا پھر 11ویں کے انتظار میں رہتا ہے. ہاں تو پورے سرکل ہے پورے سال کا. اپنی عوام کو بچانا ہے نا, اپنی عوام کو بچانا ہے کہ بھائی یہ تم تو کر رہے ہو, یہی دین ہے. تمہارا دین قبر ہی سے شروع ہوتا ہے, قبر ہی پہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں اسی میں لگے رہو, یہی کامیابی کا ضامن ہے. کیونکہ قبر سے تم اگر قبر کے جو ہے چوہدی سے تم باہر نکلو گے تو کوچک لیں گے یہ کیا نام ہے وہابی لوگ. اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ لوگوں, ان کا اپنا مغرب آ کے کہتا ہے لوگوں ہمارے جو سنی بھائی وہابی ہو چکے ہیں ان کے پیچھے مت پڑو. ان کے پیچھے کیوں جا کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ ارے جو رہ گئے ہیں ابھی سنی ہیں ان کو بچاؤ, ورنہ ان کو بھی اگر اچک لیں گے. تمہارے گھر میں اگر جانوروں کا باڑا ہو, دروازہ کھل جائے, کچھ جانور بھاگ جائے باہر, تو جو جانور باہر بھاگ گئے ان کے پیچھے بھاگو گے کہ پہلے کیا بند کرو گے, جو جانور بچے ان کو روکو گے. تو ایسے یہ کرو, جو سنی وہابی ہو گیا اس کے پیچھے مت جاؤ, جو سنی ابھی رہ گیا ہے بچ گیا ان لوگوں کو بچاؤ, ورنہ یہ بھی خطرے کے خطرہ ان کے اوپر بھی ہے. سمجھ, اسی میں پورا سال گزر جاتا ہے. اسی میں میلاد, محرم, 11ویں 12ویں اور عرس لگنے والا ہے حضرت کا, وہاں اسی میں پورا سال گزر جاتا ہے اور ان کا موضوع اسی پر گھومتے رہتا ہے. اب سماج میں کیا ہو رہا ہے, ارتداد کا یہ فتنہ لہریں مار رہا ہے, جوش مار رہا ہے, اس کی طرف عوام کی توجہ موجود نہیں کرائی جا رہی. اس لیے جو ہے یہ فتنہ پنپ رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو مصیبت مسلمانوں کے سبب پر آج پڑی ہوئی ہے. تو ان تمام جو نکات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, انہیں پر توجہ منظور کیا جائے, یہی جو رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے. انشاءاللہ الرحمن دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ختم ہوگا. اور ذہن سازی بہت ضروری ہے. اہل ایمان کی, مسلمانوں کی, مسلم خواتین کی ذہن سازی بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی طرف باقی رہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے اور پیدا کرے. تعلیمات کو سننے سے بھی ہمارے واقع دعوانا
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کافی اہم نکات پر گفتگو ہوئی ہے، جس میں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے قابل غور ہیں جس کا ہم کو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے کہ فتنے کا دور ہے، اور فتنہ یعنی امتحان، آزمائش، جس میں ایمان کے لیے خطرہ ہے، چاہے وہ موبائل کا ہو، مال کا ہو، اولاد کا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پارٹی بندی ہے، فرقہ پرستی ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں ہمارے شیخ مہمان موصوف نے بھی اشارہ کیا۔ اور کچھ دنوں پہلے کی بات بھی ہے، اخبار میں خبر بھی چھپی تھی کہ وارانسی کی کہ ایک صاحب کے والد کا تین بیٹے تھے، والد کا انتقال ہوا، اور والد جو تھے وہ سنی جماعت کو چھوڑ کر، انہوں نے نام لینا پڑ رہا ہے کیونکہ بات واضح ہو جائے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے اہل حدیث تحریک کو چن لیا تھا اور اہل حدیث ہو گئے تھے، لیکن روابط ختم ہو چکے تھے، بچے اسی پچھلے مسلک پر چل رہے تھے۔ والد کا جب ان کے انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا گاؤں میں، تو اخبار میں چھپا ہے کہ وہ 3 لڑکے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں، اپنے والد کی جنازے نمازہ پڑھتے ہیں، اور تحریک حدیث سے جڑے ہوئے سارے لوگ جڑ کر جنازے کی تیاری کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی خبر ان کی جماعت کے جو بڑے لوگ رہتے ہیں ان کو خبر لگتی ہے، ان کے یہاں پر یہ چیز شور ہو جاتی ہے کہ ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس جماعت کے بڑے لوگ شامل ہو کے ان کے نکاح کی تجدید کرواتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ ان کے والد اہل حدیث ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اہل حدیث والد کی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس قدر فتنہ عام ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ کافی اہم تھا، ہمارے دونوں مہمان نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم دین کی تربیت کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کو مساجد سے نہیں جوڑیں گے، دینی پروگراموں سے نہیں جوڑیں گے، جہاں ہمیں چارجنگ ملتی ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے، تو وہاں پر ان کی غیر حاضری، سماج میں ان کا رہنا، اور سماج ہی میں رسم و رواج ہیں، ہم یہاں سے چلاتے رہیں، ہم مارکیٹ میں چلاتے رہیں، لیکن اسی فیلڈ میں ہماری مائیں اور بہنیں ان لوگوں سے جڑی رہیں جہاں رسم و رواج کو زندہ کیا جاتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان کی وہی چارجنگ ہے، وہی ساری چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہوں گی، یہی چیز پنپیں گی۔ اس لیے اسلام نے ہم کو ایک تفریق نہیں سکھائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی تھی جن لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی تھی۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود نہیں ہے، تو ابھی ان کی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی دعائیں آپ کے دل کو سکون پہنچائیں گی، تو اب وہ آدمی تو موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر ویسی شخصیت ہوگی تو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ تو ان لوگوں نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارتداد کا جو فتنہ تھا، جو یہ احکام کو چننا کہ اس کو لیں اس کو چھوڑ دیں، اس کے خلاف سختی سے قدم اٹھایا تھا اور ان کو سبق سکھایا تھا اور لوگوں کو توبہ کروائی تھی۔ لہٰذا یہ ماحول جو آج کل تیار ہو رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں بیدار ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دونوں مہمان محترم نے جو قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم کو ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اسی طرح سے میں مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں اور اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ادنا سے دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کی حاضری کو نعم البدل عطا فرمائے، اور اس دن جس دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اللہ رب العالمین کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین اس حاضری کو اس کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ مجلس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے، دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب اس طرح سے مجلس کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے، اذان ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ جماعت قائم ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔